السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے برہمن مت کے بارے میں بتلایا تھا، اور آج انشاءاللہ ہم ہندوؤں کے اندر جو اصلاحی تحریکیں چلیں وہ بتلانے جا رہے ہیں کہ ہندوؤں میں اصلاحی تحریکیں جس ادوار میں چلیں اور ان پہ جو کام ہوا وہ ہم اب بیان کرتے ہیں۔ اصلاحی دور، اس دور میں شنکر آچاریہ، رمانند اور کبیر داس وغیرہ نے صلح کل کی پالیسی کی اشاعت کی۔ اس دور میں ہندو مت کی تالیس قائم ہوئی، یعنی شیو، وشنو اور برہم تین دیوتوں کی پوجا ہونے لگی۔ اس نئی برہمنیت کی تعلیمات کو کتابی شکل میں دینے کا کام برہمنوں کے بڑے بڑے لیڈروں اور اہل علم نے انجام دیا۔ ان کتابوں کو ایسے انداز سے مرتب کیا گیا جس سے پڑھنے والوں پر یہ اثر ہوتا کہ سابقہ ہندو مت اور برہمنیت اور نئے ہندو مت اور نئے برہمنیت کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ برہمنوں نے ہندو مت کو جدید شکل میں نجات مکتی کا دار و مدار اس امر پر رکھا کہ انسان ذات الہی کا مکمل عرفان حاصل کر لے، یعنی کہ ذات الہی کو مکمل طور پہ جان لے۔ اس عرفان کے حصول کی صورت یہ کہ آدمی اشیاء خارجی اور محسوسات سے توجہ ہٹا کر، یعنی اپنے دنیاوی معاملات کو بالکل وہ چھوڑ چھاڑ کر، تنہا ہو کر، اکیلا ہو کر اور دنیا سے کٹ کر، توجہ بالکل دنیا سے ہٹا کر اپنی فکر اور مراقبہ کی زندگی گزارے اور آمادہ ہو جائے اس معاملے پر کہ میں پوری دنیا کو پس پش ڈال کر اس پہ جو ہے قرب الہی حاصل کرنے کے لیے عرفان حاصل کر رہا ہوں۔ اس کے لیے لازمی نتیجے کے طور پہ عبادات اور ریاضیات کے ذریعے تمام حیوانی اور جسمانی خواہشات کو مکمل طور پر فنا کر دیں۔ اب یہ عقیدہ وضع کیا گیا کہ وہ چند منتخب افراد جو اس درجہ پر پہنچ جاتے ہیں، موت کے بعد روح کلی میں مکمل طور پر جذب ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں میں کچھ کمی رہ جاتی ہے وہ برہمنا کے عالم میں رہتے ہیں، جہاں ان کی روح کو کسی لطیف جسم میں داخل ہو کر اس وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے جب کہ وہ ہستی الہی سے بالکل متحد ہو سکنے کے اہل ہو جائیں۔ کمارن بھٹ نے کہا ہے کہ پرماتما ہی نے دنیا کو پیدا کیا ہے اور وہی اس پر حکومت کرتا ہے۔ مادھو آچاریہ کے پیروکاروں کا نظریہ ہے کہ اچھے کرم والے، یعنی اچھے کام کرنے والے، اچھے اعمال کرنے والے لوگ جو سورنگ یعنی کہ جنت میں، برے کام کرنے والے نرک یعنی کہ دوزخ میں جائیں گے اور نرک سے انہیں کبھی چھٹکارا نہیں ملے گا۔ وہ تحریکیں جو برہمن مت کے زوال کے دوران چلی تھی اور ان میں جین مت اور بدھ مت نے عروج حاصل بھی کیا تھا، بالآخر برہمن مت نے انہیں ہڑپ کر لیا۔ بعد میں وہی تحریکیں ہندو مت برہمن مت کا ایک حصہ بن گئی۔ مسلمان اور بدھوں کے علاوہ ہندوستان میں رہنے والا ہر فرد، خواہ وہ جینی ہو، خواہ شودر ہو، خواہ کوئی اور عقیدہ رکھنے والا، ہندو کہلائے گا۔ اسی طرح تمام تحریکیں اور نظریات ہندو مت میں جذب ہو کر رہ گئیں۔ جیسا کہ آج کل مودی جو ہے اس نے بھی اسی نظریے کو پروان چڑھانے کے لیے وہی برہمن مت کی جو تحریکیں ہیں ہندو مت والی ان کو عروج دے رہا ہے، اور اسی لیے وہ ایک نیا قانون لے کے آیا، اسی تحریک کا حصہ لے کے آیا ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے تمام لوگوں کو اپنے آپ کو ہندو کہلانا پڑے گا، اور وہ ادھر کے آرین نسل کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ہندو ہیں، لہٰذا یہ بدھ مت اور مسلمان بھی اپنے آپ کو ہندو ہی کہلائیں گے۔ تو یہی مسئلہ ہے کہ آج کل مسلمانوں کے اندر جو ہے وہاں بہت بڑی بے چینی پائی جا رہی ہے، لیکن مسلمانوں اور اہل برہمن ہیں ان کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے، کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ ادیان سامی یعنی الہامی کے وہ قائل ہیں، اسلام کو مانتے ہیں جو رب ذوالجلال کائنات کے مالک و خالق نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا تھا۔ لیکن ہندو مت اور برہمن مت تو آپ کے سامنے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اسی دوران ہندوؤں میں جب مسلمان بر صغیر میں آئے اور یہاں حکومتیں قائم ہونے لگی مسلمانوں کی، تو مسلمانوں کے بڑے بڑے جید علماء اکرام نے اسلام کا وہ آئینہ جو رب ذوالجلال کی طرف سے اسلام آیا تھا اس کو پیش کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پیش کیا، تو بڑے بڑے ہندوؤں کے خاندان اسلام کو قبول کرنے لگے اور مسلمان ہونے لگے۔ لیکن جو مسلمانوں سے متاثر کچھ ہوئے اور ہندو ہی رہے، انہوں نے
हिंदुओं के अंदर इस्लाही एक तहरीक चलाई जिसका नाम बुक्ती लहर है, और वो मसावात इंसानी पर ख़ुसूसी ज़ोर देती थी और ज़ात पात, ऊंच नीच और छूत छात की मुकम्मल मजम्मत करती थी। इस तहरीक के दौरान हिंदुओं ने मुसलमानों के अंदर भी कुछ सूफ़ी टाइप के लोग थे उनको अपनाना शुरू कर दिया, और उनसे मुतासर होकर कि हिंदुओं ने भी अपने अंदर जो है ऐसे लोग और बुज़ुर्ग बनाने शुरू कर दिए कि जो इस्लाम के इस मसलक को कि इंसान सब बराबर हैं को खूब लिया, और इसी को उन्होंने बुक्ती मार्गन कहलाया। क्योंकि हिंदू मत, ब्राह्मण मत ये बुत परस्त लोग हैं, इनके मशहूर दवेतों के बारे में हम आपको बतलाते जाते हैं। इनका मशहूर जो बुत नंबर 1 है वो अंदर देवता है, दूसरा नंबर इनका रद्दर देवता है, तीसरा नंबर वायु देवता है, चौथा मारूत है, पांचवा सूर्या देवी है, छठा नेम देवी है, सातवां वर्ण है, और इसी तरह नाग देवता है, अगन देवता है। ये नाग देवता जो है सांप को भी अपना देवता मानते हैं। ओशा, सरस्वती और मुन्नू ये इनके बहुत बड़े बड़े देवते हैं। इनमें से एक देवता इनका जो है ब्रह्मा, वो तलीस का मामला है जिसमें विष्णु, शिव जिसे शिव जी कहते हैं वो तलीस के तहत बनाया गया है। बात यह है कि ब्रह्मणा, विष्णु और शिव जो हैं इन तीनों के एक ही बुत बनाया गया है, और इनके 3 सिर बना दिए गए हैं, 4 हाथ बनाए हुए हैं, जो कि ये बतलाते हैं कि ब्रह्मणा ने सारी दुनिया को पैदा करके जो है बाद में आराम करने लगा और सो गया। इसके बाद जो है विष्णु और शिव जी जो है ये पूरी दुनिया का निज़ाम जो है ये चलाते हैं, और हिंदुओं के अंदर इसको बहुत बड़ा मकाम हासिल है। हर मंदिर के अंदर आपको ब्रह्मणा, विष्णु और शिव जिसे शिव जी कहते हैं वो तलीस वाला बुत मिलेगा, और यही इनका सबसे बड़ा जो है देवता है। हिंदुओं के अंदर देवताओं की तादाद अनगिनत है। मुख्तलिफ मौर्रखीन ने लिखा है, एक लिखता है कि 30 करोड़ बुतों का ये पुजारी हैं, कुछ लिखते हैं 33 करोड़ बुतों को ये पूजते हैं। यानी कि हर जी रूह चीज़ और हर गैर मरी चीज़ और जो चीज़ भी इनको नज़र आती है वो चाहे चलती है फिरती है या नहीं चलती फिरती, हर एक चीज़ को वो अपना देवता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं और उनसे तवक्कुआत रखते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो हम हिंदुओं की मुख्तलिफ जो किताबें हैं उनका चीदा जो है वो आपको तारफ़ करवाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हामी व नासिर व सलाम। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें और साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें।